سال 1912 دنیا صنعتی ترقی کے ایک نئے دور میں داخل ہو رہی تھی۔ برطانیہ میں ایک ایسا بحری جہاز تیار کیا جا رہا تھا جسے انجینئرنگ کا شاہکار کہا جاتا تھا۔ اس کا نام تھا RMS ٹائٹینک۔ یہ جہاز اتنا بڑا، اتنا شاندار اور اتنا محفوظ سمجھا جا رہا تھا کہ لوگ اسے ناقابل غرق کہتے تھے۔ ٹائٹینک کی لمبائی تقریباً 882 فٹ تھی، یعنی 3 فٹ بال گراؤنڈ کے برابر۔ اس میں جدید ترین ٹیکنالوجی، شاندار کمرے، خوبصورت ڈائننگ ہال اور پہلی بار ایسا ڈیزائن بنایا گیا جو سمندر کے طوفانوں کا مقابلہ کر سکے۔ جہاز میں 3 کلاسیں تھیں: فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس اور تھرڈ کلاس۔ امیر ترین لوگ فرسٹ کلاس میں سفر کرتے اور عام مسافر نیچے کے حصے میں۔ 10 اپریل 1912 کو ٹائٹینک نے برطانیہ کے شہر ساؤتھہمپٹن سے اپنی پہلی اور آخری منزل کی طرف سفر شروع کیا۔ اس کا روٹ برطانیہ سے فرانس، پھر آئرلینڈ اور آخر میں نیویارک تھا۔ جہاز پر تقریباً 2224 مسافر اور عملہ موجود تھا۔ سب خوش تھے، سب پرجوش تھے، اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سفر تاریخ کا سب سے ہولناک بحری حادثہ بن جائے گا۔ 4 دن کا سفر بخیر گزرا۔ چوتھی رات یعنی 14 اپریل 1912 کو سمندر پرسکون تھا، آسمان صاف اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ لیکن اسی رات خطرہ چھپا بیٹھا تھا۔ شمالی بحرین اوقیانوس میں برفانی تودے، آئس برگ، تیر رہے تھے۔ کچھ جہازوں نے ریڈیو پر خبردار بھی کیا، لیکن ٹائٹینک کی رفتار کم نہیں کی گئی۔ رات کے 11:40 پر ایک پہرے دار نے سامنے ایک دیو ہیکل آئس برگ دیکھا۔ الارم بجایا گیا، جہاز کو موڑنے کی کوشش ہوئی لیکن دیر ہو چکی تھی۔ آئس برگ نے جہاز کے دائیں حصے کو چیر دیا اور پانی اندر آنے لگا۔ ٹائٹینک کے ڈیزائنرز نے کہا تھا کہ جہاز 4 واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس میں پانی برداشت کر سکتا ہے، لیکن یہ نقصان 5 کمپارٹمنٹس میں ہوا۔ اب جہاز کا ڈوبنا یقینی تھا۔ پینک پھیل گئی۔ عملے نے لائف بوٹس تیار کیں، مگر ایک بڑی غلطی یہ تھی کہ ٹائٹینک پر صرف 20 لائف بوٹس تھیں، جو کل مسافروں کے نصف کو بھی بچانے کے لیے کافی نہیں تھیں۔ پہلے عورتوں اور بچوں کو بٹھایا گیا، لیکن خوف اور جلد بازی میں کئی بوٹس آدھی خالی چھوڑ دی گئیں۔ ڈیک پر موسیقار آخری وقت تک دھنیں بجاتے رہے تاکہ مسافر پرسکون رہیں۔ نیچے تھرڈ کلاس کے کئی مسافر سیڑھیاں بند ہونے کی وجہ سے اوپر نہ جا سکے۔ تقریباً 2:20 پر ٹائٹینک 2 حصوں میں ٹوٹ کر سمندر میں غائب ہو گیا۔ برفانی پانی کا درجہ حرارت 0 سے بھی کم تھا، اور جو لوگ سمندر میں گر گئے وہ زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکے۔ اس حادثے میں 1500 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے اور صرف 706 لوگ زندہ بچ سکے۔ بعد میں اس حادثے نے دنیا کو بدل دیا۔ جہازرانی کے قوانین سخت کیے گئے، ہر جہاز پر اتنی لائف بوٹس لازمی قرار دی گئیں جتنے مسافر ہوں، اور آئس برگ کی نگرانی کے لیے ایک خصوصی ادارہ بنایا گیا۔ ٹائٹینک آج بھی سمندر کی گہرائی میں تقریباً 12500 فٹ نیچے ایک خاموش قبر کی طرح موجود ہے، جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان چاہے کتنا بھی طاقتور ہو جائے، قدرت کے سامنے ہمیشہ عاجز ہے۔